السلام علیکم۔ کیسن ڈائری کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیائی تاریخ میں کچھ ایسی بھی جرائم ہوئے ہیں جن کے بارے میں آج بھی سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایسا ہی ایک لرزہ خیز واقعہ پاکستان کے شہر لاہور میں بھی سن 1999 میں پیش آیا تھا، جب جاوید اقبال نامی شخص نے 100 بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنے کے بعد انہیں قتل کر کے تیزاب میں گلانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ سب وہ کیسے اور کیوں کرتا، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم جاوید اقبال کے اس ماضی پر ایک نظر ڈالیں گے جس پر چل کر وہ ایک سفاک سیریل کلر بنا تھا۔ دوستو، جاوید اقبال 8 اکتوبر 1956 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا، لیکن چونکہ ان کے والد محمد علی پہلے سے ہی لوہے کے پائپس بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جاوید اقبال کے لیے بھی پائپس بنانے کی ایک فیکٹری کھول دی، جہاں اس نے گھر سے بھاگے ہوئے یتیم اور بے سہارا بچوں کو کام پہ رکھا تھا، جو دن بھر فیکٹری میں کام کرتے اور رات گزارنے کے لیے شاد باغ میں واقع جاوید اقبال کی حویلی چلے جاتے۔ جاوید اقبال کے بڑے بھائی ضیاء الحق کے مطابق جاوید اقبال کے ساتھ کارخانے میں کام کرنے والے بچوں کا وہ بے حد خیال رکھا کرتا تھا۔ اچھی کانوں اور رہائش کے علاوہ وہ ان بچوں کے کپڑوں اور جوتوں کا بھی خیال رکھتا۔ اس کے علاوہ وہ ان پر ہزاروں روپے خرچ کرتا، اور کبھی کبھار تو وہ انہیں سیر کے لیے مری بھی لے کر جاتا تھا۔ اس لیے ان چھوٹی موٹی خوشیوں کے بدلے وہ چھوٹے اور معصوم بچے ہر وقت جاوید اقبال پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس وجہ سے بعد میں یہی بچے جاوید اقبال کے ایک بھیانک منصوبے کو انجام دینے کے لیے اس کے مددگار بنے۔ جاوید اقبال کو بچوں کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ 2-3 بچے ہر وقت اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ان بچوں کے علاوہ جاوید اقبال نے گلی محلے کے دوسرے بچوں کی بھی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کارخانے کے باہر ویڈیو گیمز کی دکانیں بھی کھول رکھی تھی۔ اس وجہ سے علاقے کے سارے بچے ہر وقت اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جاوید اقبال چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا شوق رکھتا تھا، کیونکہ ان 6 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے جمگٹے میں رہنے کے پیچھے جاوید اقبال کا مقصد ان بچوں کو طرح طرح کے طریقوں سے مجبور کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اپنی ہوس بجھانا ہی تھا۔ لیکن آخر یہ راز فاش ہوا، اور سن 1990 میں شاد باغ میں پہلی مرتبہ جاوید اقبال پر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا تھا کہ اس بارے میں جاوید اقبال کے خلاف شاد باغ تھانے میں FIR بھی درج کیا گیا تھا، لیکن گرفتاری سے پہلے جاوید اقبال فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے پولیس نے اس معاملے میں جاوید اقبال کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ اس بات کو حل کرنے کے لیے علاقے کے معززین اکٹھا ہوئے اور جاوید اقبال کو شاد باغ سے نکال دیا گیا، اور ساتھ میں اس سے ایک بیان حلفی پر دستخط بھی لیے گئے کہ وہ دوبارہ اس علاقے میں قدم نہیں رکھے گا۔ جاوید اقبال کے پرانے دوست اور ریٹائرڈ حوالدار نسیم مرشد کے مطابق جاوید اقبال نے پنچایت کے سامنے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے سزا کے طور پر اسے شاد باغ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جاوید اقبال کے خلاف بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا دوسرا مقدمہ 1998 میں لاہور کے تانا لوئر مال میں درج ہوا تھا، جس کی وجہ سے جاوید اقبال نے کچھ وقت جیل میں بھی گزارا تھا۔ لیکن کئی پولیس افسران اور دوسری کئی بااثر لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد جیل سے رہا ہو گیا تھا، کیونکہ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق کے مطابق جاوید اقبال پولیس کے لیے اینٹی کرپشن کے نام سے ماہانہ رسالہ نکالتا تھا، جس میں پولیس افسران کی انٹرویوز چھپتے تھے۔ اس وجہ سے جاوید اقبال کا کئی پولیس افسران سے اچھی جان پہچان تھی، اور اسی جان پہچان کو وہ قانون کی وار سے بچنے کے لیے ڈال کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ نسیم مرشد کے مطابق جاوید اقبال نے شاد باغ چھوڑ کر پہلے رانا ٹاؤن اور بعد میں غازی آباد میں رہائش اختیار کی تھی، اور بار بار رہائش کی اس تبدیلی کے پیچھے وہی وجہ تھی جس نے جاوید اقبال کو شاد باغ سے بدنامی کے ساتھ دربدر کروایا تھا، اور اب یہی عادت اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔ سن 1998 میں جاوید اقبال لاہور کے علاقے غازی آباد میں مقیم تھے، جب اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے جاوید اقبال نے بعد میں بنیاد بنا کر 100 بچوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جاوید اقبال نے اپنی ڈائری میں اس بارے میں کچھ یوں لکھا تھا کہ 17 ستمبر کی رات کو اس کے 2 نئے ملازمین نے رات کے وقت ان کے ارباب نامی ایک ملازم سے جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی اور شور مچانے پر اسے قتل کر دیا، جبکہ جاوید اقبال کو بھی سوتے ہوئے مار کر گھر سے پیسے چرا کر بھاگ نکلے۔ لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اس کے بعد تانا غازی آباد میں جاوید اقبال کے بھائی پرویز اقبال نے ایک مقدمہ درج کیا، جس کی تفصیل کے مطابق پرویز اقبال اور سب سے چھوٹا بھائی سعید اقبال دونوں جاوید اقبال سے ملنے ان کے گھر گئے، تو جاوید اقبال ان کے پہنچنے کی کچھ دیر بعد 7 سالہ ارباب نامی ملازم
اور ایک مالشیے کے ساتھ گھر لوٹ آیا، جس کے بعد پرویز اقبال اپنے چھوٹے بھائی سعید اقبال کے ساتھ نیچے سو گیا، جبکہ جاوید اقبال اس کا ملازم ارباب اور مالشیہ اوپر والے منزل پر سونے چلے گئے۔ پرویز اقبال کے مطابق رات کو وہ کوئی آواز سن کر اٹھے تو دیکھا کہ مالشیہ تو بھاگ گیا ہے، لیکن ان کا بھائی جاوید اقبال اور ملازم ارباب خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس کیس کی تفتیش میں جب وہ ملزم مالشیہ گرفتار ہوا تو اس نے بیان میں کہا کہ جاوید اقبال اسے مالش کروانے کے بہانے گھر لے کر گیا تھا، جہاں اس کے ساتھ جاوید اقبال نے زبردستی سے بدفعلی کی، اس لیے جاوید اقبال کے سونے کے بعد اس نے الماری میں سے بندوق نکالی اور اس کے بٹ مار مار کر جاوید اقبال کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ حقائق سامنے آنے کے بعد پولیس نے الٹا جاوید اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جاوید اقبال کے بڑی بھائی ضیاء الحق کے مطابق اس حملے میں جاوید اقبال کے سر کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اور اس کے سر اور چہرے پر بھی کافی شدید چوٹیں لگی تھی، اس لیے ڈاکٹروں کے مطابق جاوید اقبال کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، شاید 5 یا 10% بچنے کا امکان تھا، کیونکہ چوٹوں سے اس کا سر پھول کر اتنا بڑا ہو گیا تھا جیسے بڑا گڑھا ہوتا ہے۔ لیکن خیر، اس کے بعد کئی ماہ تک جاوید اقبال کا علاج چلتا رہا، جس کے دوران اس کی والدہ نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ جاوید اقبال زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اس کی زندگی اس حادثے کے بعد کافی بدل چکی تھی۔ اس کی جسمانی اور معاشی حالت دونوں ہی ابتر ہو چکی تھی۔ جاوید اقبال کی تفتیش کرنے والے سابق ڈی ایس پی مسعود عزیز خان کے مطابق جاوید اقبال نے انہیں بتایا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے بدلہ لینا ہے اور ایسے آوارہ اور گھروں سے بھاگے ہوئے 100 بچوں کو قتل کرنا ہے۔ جہاں جاوید اقبال اس بدری کی وجہ اس واقعے کے بعد پولیس کی بے حسی اور عدم توجہی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو پہنچنے والی دکھ کو قرار دیتا تھا، وہی اس کیس میں جاوید اقبال کے وکیل فیصل نجیب ایک اور وجہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جب جاوید اقبال یہ کہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس واقعے کے بعد جنسی طور پر ناکارہ ہو چکا تھا۔ 20 فروری 1999 کو ٹھیک ہونے کے بعد جاوید اقبال 16 بی راوی روڈ پر واقع اس مکان میں منتقل ہوا جہاں 9 مہینے بعد اس نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ 3 کمروں پر مشتمل 3 مرلے کا یہ مکان لاہور کے یادگار چوک سے چند قدم کے فاصلے پر اولڈ راوی کے کنارے ایک ایسی بند گلی میں واقع تھا جس کے آس پاس چند ہی گھر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جاوید اقبال کی معاشی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب نہ تو کوئی کارخانہ تھا، نہ کوئی ویڈیو گیم کی دکانیں، کیونکہ وہ سب کچھ جاوید اقبال کے علاج پر خرچ ہو چکا تھا۔ اس لیے جاوید اقبال نے اب اپنے بھائیوں سے مدد اور پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کر لیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جاوید اقبال نے 100 بچوں کو قتل کرنے کے ارادے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے مطابق بچوں کے قتل کے سلسلے کا آغاز 20 جون 1999 کو ہوا تھا اور 26 جولائی کو اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس میں تیزی آ گئی تھی۔ اسی ڈائری کے مطابق آخری قتل 13 نومبر 1999 کو کیا گیا تھا۔ جاوید اقبال کا 6 سے 16 سال تک کے بچوں کو قتل کرنے کا طریقہ بہت بھیانک تھا۔ جاوید اقبال کے مطابق وہ داتا دربار، مینار پاکستان اور لارے اڈے پہ سہارے کی تلاش میں بھٹکتے بچوں کو کام دینے کے بہانے گھر لاتا، انہیں نئے کپڑے اور جوتے دیتا اور اچھا سا کھانا کھلا کر رات کے وقت اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے پیچھے کی طرف سے اس کے گلے میں لوہے کی چین ڈال کر اسے قتل کر لیتا اور آخر میں اس کی لاش کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر تحلیل کر لیتا اور پھر وہ ان باقیات کو گٹر یا قریبی راوی میں بہاتا تھا۔ اسی ہی طریقے سے 100 بچوں کی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے بعد جاوید اقبال نے اس وقت کے ڈی آئی جی لاہور کو ایک خط بھیجا تھا جس میں اس نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے وہ تمام تفصیلات بھی مہیا کیے تھے کہ اس نے وہ قتل کیسے، کب اور کہاں کیے تھے اور اس واردات کو انجام دینے کا اس کا مقصد کیا تھا۔ اس اعترافی خط کی تصدیق کے لیے ڈی آئی جی لاہور نے اپنے ایک افسر کو حقیقت کا سراغ لگانے کا حکم دیا، لیکن جب وہ جاوید اقبال کے گھر پہنچا تو جاوید اقبال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اس لیے پولیس نے جاوید اقبال کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے مزید تحقیق نہیں کی۔ جاوید اقبال کے بڑے بھائی ضیاء الحق کے مطابق ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے جاوید اقبال کو دیکھ کر کہا تھا کہ جاوید اقبال نام پیدا کرے گا، چاہے نیک نامی میں ہو یا بدنامی میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاوید اقبال کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ اس کا دنیا میں نام ہو، اس لیے اس کیس کی تفتیشی افسر مسعود عزیز خان کا ماننا ہے کہ جاوید اقبال کے اس جرم کے پیچھے ایک وجہ اس کی شہرت کی بھوک بھی تھی، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ پولیس کو لکھے گئے خط کے باوجود کچھ نہیں ہوا تو اس نے ایک ہفتے بعد وہی خط جنگ اخبار کو بھیج دیا۔
یہ خط 2 دسمبر 1999 کو جنگ اخبار لاہور کے کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی کے سامنے موجود تھا۔ جمیل چشتی کے مطابق یہ ایک کافی وزنی لفافہ تھا جس میں 75 بچوں کی ایک ہی کمرے میں کھینچی گئی تصویریں بھی تھی، اور اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 16 بی راوی روڈ کے ایک مکان میں 100 بچوں کے قتل کی شواہد موجود ہیں۔ اس لیے جمیل چشتی اس بات کی تصدیق کے لیے جاوید اقبال کے گھر پہنچا، جہاں انہیں گھر میں داخل ہوتی ہی 2 بوریاں ملی تھی۔ ایک بوری پر لکھا ہوا تھا 100 بچوں کے کپڑے، جبکہ دوسری بوری پر 100 بچوں کے جوتے تحریر تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے سٹور میں انہیں تیزاب کے ڈرم بھی ملے تھے جس میں انسانی جسم کا ایک ٹکڑا بھی پایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر جمیل چشتی کو اب جاوید اقبال کے خط میں لکھی گئی کہانی سچی لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس گھر پر پولیس کی ایک ٹیم بھی پہنچی جس نے فوراً ان سارے ثبوتوں کو ضبط کر لیا، اور کپڑوں اور جوتوں کے علاوہ پولیس کو اس گھر سے انسانی بالوں سے بھرے ہوئے 2 جگ اور پہلے کمرے سے 16 انچ کی لمبی لوہے کی چین بھی ملی۔ اس کے علاوہ ایک بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے بچوں کی تصاویر کا ایک البم اور 3 ڈائریاں بھی ملی جو جاوید اقبال نے لکھی تھی۔ ان میں سے ایک ڈائری میں بچوں کے نام درج تھے جبکہ دوسری میں بچوں کو قتل کرنے کے طریقے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ 3 دسمبر کو یہ کہانی پاکستان کی کئی اخبارات میں تفصیل کے ساتھ شائع ہوئی، اور اس طرح یہ خبر ملک بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن ابھی تک جاوید اقبال فرار تھا۔ وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ پولیس نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا جن کا ذکر جاوید اقبال نے شریکی جرم کے طور پر اپنی ڈائری میں کیا تھا، جن میں جاوید اقبال کا بڑا بھائی ضیاء الحق، اسے کرائے پر گھر دینے والے میر حسن شاہ، اس کا پرانا دوست نسیم مرشد، اور اس کے گھر کام کاج کرنے والا اسحاق بلہ بھی شامل تھا، جو نسیم مرشد کے مطابق جاوید اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس دوران جاوید اقبال کی بہن نے پولیس کو بتایا کہ جاوید اقبال کے پاس 10-10 ہزار کی 3 بانڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پولیس نے جب تحقیقات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ جاوید اقبال ان بانڈز میں سے ایک بانڈ دینے کے ایک بینک میں سے کیش کروا چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کے بعد اس برانچ کے بینکوں کو اطلاع دی کہ اگر کوئی ان بانڈز کو پھر سے کیش کرنے آئے تو فوراً ہمیں اطلاع دی جائے۔ اس لیے دوسرا بانڈ کیش کرانے جاوید اقبال سرائے عالمگیر گیا، جہاں اس نے ندیم اور ساجد کو بانڈ دے کر اسے کیش کرنے کے لیے بینک میں بھیج دیا اور خود باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا۔ بانڈ کیش کرتے وقت ہی ندیم اور ساجد کو پہچاننے کے بعد بینک کی سیکیورٹی نے ڈر لیا اور جاوید اقبال انہیں پکڑتے دیکھ کر وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ اس کے بعد ندیم اور ساجد نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کے پاس ایک کمبل تھا، اس لیے یہ لوگ ہوٹلوں میں قیام کرنے کی بجائے غاروں میں رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ان دونوں کی گرفتاری کے بعد جاوید اقبال اب اکیلا ہو گیا تھا، اس لیے آخر اس نے خود سامنے آ کر گرفتاری دے دی۔ لیکن پولیس کے پاس جانے کی بجائے وہ لاہور شہر کی جنگ اخبار کے دفتر میں اپنا بیان دینے پہنچا، جہاں جنگ اخبار کے کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی نے پورے سٹاف سمیت 2 گھنٹے تک اس کا بیان ریکارڈ کیا۔ جمیل چشتی کی بقول انہوں نے جاوید اقبال سے اس کیس سے جڑے ہر طرح کے سوالات کیے، جن میں 100 بچوں کو قتل کرنے کی وجہ بھی شامل تھی۔ اس بارے میں اقبال نے بتایا کہ اس پر ایک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ موت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، اور اسی صدمے کی وجہ سے اس کی ماں چل بسی تھی، جس کے بعد اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے اس کی ماں مری ہے، اس لیے وہ 100 بچوں کی ماؤں کو رلائے گا۔ اس دوران پولیس اہلکار اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں والی بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اس لیے جیسے ہی انٹرویو ختم ہوا، پولیس کو سونپ دینے سے پہلے ملٹری والوں نے اسے اپنی حراست میں لے لیا اور کچھ دنوں تک اس سے پوچھ تاچھ اور تحقیقات کرنے کے بعد ہی انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ پولیس نے اس کیس کی تحقیقات مکمل کرتی ہی ان مجرموں کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا، لیکن 17 فروری سن 2000 کو اس کیس نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ وہی کیس جس کی ابتدا میں پولیس جاوید اقبال کے دعوے کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، اب پولیس کیس ثابت کرنے اور جاوید اقبال اسے جھوٹا قرار دینے کی کوشش میں تھا۔ جاوید اقبال نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک جھوٹی کہانی گھڑی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف پولیس سسٹم میں خرابیوں کی نشاندہی کرنا اور گھروں سے بھاگے ہوئے بچوں کی اپنے پیاروں تک واپسی کو ممکن بنانا تھا۔ اس لیے اب سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ جاوید اقبال اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے بچوں کو جب نئے کپڑے دیتا تھا تو ان کے پرانے کپڑے اور جوتے وہ سٹور میں پھینک دیتا تھا، اس لیے بعد میں بچوں کے جو کپڑے اور جوتے ملے یہ وہی کپڑے اور جوتے تھے جو اس نے ان بچوں کے اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ اس کے علاوہ گھر سے بھاگے ہوئی 12 سالہ ندیم عرف دیمی جو اس کیل میں جاوید اقبال کے پہلے مددگار تھے،
ندیم کے مطابق جاوید اقبال سے اس کی ملاقات مینار پاکستان پر ہوئی تھی، جہاں جاوید اقبال نے اسے کرنے کے لیے کام، رہنے کی جگہ، کھانا پینا اور پہننے کے لیے کپڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ ندیم کے پاس اس سے کوئی بہتر راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ جاوید اقبال کے ساتھ کام کرنے کے لیے فوراً راضی ہو گیا تھا۔ ندیم کے مطابق جاوید اقبال نے اس سے کہا تھا کہ وہ پاپڑ بیچنی مینار پاکستان جایا کرے اور وہاں پر اپنے جیسے گھر سے بھاگے ہوئے اور بچوں کو بھی کام کے بہانے لایا کرے۔ ایسا کرتے کرتے ندیم نے تقریباً 15 دن جاوید اقبال کے ساتھ گزارے تھے، اور اس دوران وہ اپنے جیسے 13-14 بچے اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ لیکن ندیم کے مطابق وہ جتنا عرصہ بھی اس گھر میں رہا، نہ ہی اس نے کسی بچے کو قتل ہوتے دیکھا اور نہ ہی کسی بچے سے جنسی زیادتی ہوتی دیکھی۔ ندیم کے علاوہ جاوید اقبال کو گھر کرائے پر دینے والے میر حسن کے مطابق بھی جاوید اقبال کے بارے میں کسی نے کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں کی، اور جاوید اقبال کی پڑوسیوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ وہ قاتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں ایسی کسی بھی قسم کی کوئی مشکوک یا عجیب حرکت دیکھنے کو نہیں ملی جس سے اسے 100 بچوں کا قاتل مانا جائے۔ جاوید اقبال کے وکیل فیصل نجیب کے مطابق بھی جاوید اقبال نے اس سے کہا تھا کہ یہ سب میں خود کو مشہور کرنے کے لیے کر رہا تھا، تاکہ میں بعد میں اس پر ایک کتاب لکھوں اور اس سے پیسے کماؤں۔ لیکن جب اسے کہا گیا کہ تم نے خود یہ تسلیم کیا ہے اور خود کہانی بتائی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے انگلش فلمیں دیکھ کر یہ کہانی گڑھی دی، اور اس نے ان فلموں کے نام بھی بتائے، اور یہ ممکن بھی تھا کیونکہ جاوید کے کئی جاننے والوں کے مطابق اسے انگلش فلمیں دیکھنا بہت پسند تھا۔ فیصل نجیب کہتے ہیں کہ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ بچوں کو لاتا، ان کو نہلاتا، اچھے کپڑے پہناتا اور ان کا آپس میں سیکس کرواتا، کیونکہ یہ خود تو کمزور ہو چکا تھا، لیکن ان کی ویڈیوز بناتا اور انجوائے کرتا۔ ساری باتوں کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 3 مہینے میں 100 بچوں کو اغوا کرنا، ان سے بدفعلی کرنا اور ان کا قتل کر کے ان کی لاشیں اور اعضاء ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر جاوید اقبال کی گھر کی بات کی جائے تو اس 3 مرلے مکان کی دیواریں بمشکل اتنی ہی اونچی ہے جس سے اندر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس گھر میں ایک نہیں 100 بچے قتل کیے گئے، لیکن پھر بھی کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کچھ دیر کے لیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہی لگتا ہے کہ جاوید اقبال بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن انہیں مارنے والا نہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جمیل چشتی کے مطابق اس گھر سے انہیں بھی ایک ڈائری ملی تھی جس میں ان بچوں کے گھر کے پتے اور نام لکھے گئے تھے، اس لیے جب انہوں نے ان بچوں کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ سچ میں ان کے گھر سے بچے لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ان بچوں میں ایک بھی زندہ ہوتا تو ضرور سامنے آ جاتا، لیکن نہیں، آج تک جاوید اقبال کے ان وکٹمز میں ایک بھی بچہ سامنے نہیں آیا، مطلب اس کا 100 بچوں کو قتل کرنے کا دعویٰ سچا تھا۔ لیکن خیر، اس کا اپنے بیان سے مکر جانا اسے نہ بچا سکا، اور آخر 16 مارچ سن 2000 کو جج اللہ بخش رانجھا نے ملزم جاوید اقبال اور اس کے قریبی مددگار ساجد کو قصاص کے تحت سزا سنا دی، جس میں حکم دیا گیا کہ مینار پاکستان کے سامنے ان متاثرہ والدین کی موجودگی میں جاوید اقبال کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب کی اسی ڈرم میں ڈالا جائے جس میں اس نے ان معصوم بچوں کو ڈالا تھا۔ اس کیس کے 4 ملزمان میں صرف ندیم کو رہا کیا گیا۔ اسحاق بلّہ نے تفتیش کے دوران ایک کھڑکی سے کود کر جان دے دی، اور آخر 8 اکتوبر سن 2001 کو ساجد اور اقبال نے بھی کوٹ لکھپت جیل کے 2 الگ الگ سیلز میں خود کو بیڈ شیٹس کے ذریعے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق یہ خودکشی تھی، لیکن کئی لوگوں کے خیال میں انہیں مارا گیا تھا۔ جاوید اقبال کے وکیل فیصل نجیب کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 لوگ جو ساتھ بھی نہیں تھے خودکشی کر لیں؟ ان کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں پلاننگ کر کے مارا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاوید اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ جیل والے اسے کہتے ہیں کہ خودکشی کر لو۔ اس نے جرابوں سے مجھے بلیڈ نکال کر دکھائے کہ یہ جیل والوں نے دیے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے 2 صفحوں کا خط بھی لکھا اور مجھے کہا کہ کیس کرے۔ اس لیے جب میں نے کیس کیا تو حکومت کی طرف سے بیان دیا گیا کہ جاوید اقبال کو مارنے کی کوئی بھی سازش نہیں کی جا رہی۔ جاوید اقبال اور ساجد کے مرنے کے بعد کئی پولیس والوں اور دوسری قیدیوں نے ان کے خلاف طرح طرح کے بیانات دیے، مگر جاوید اقبال اور ساجد کی خودکشی کے پیچھے سچ کیا تھا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن خیر، جاوید اقبال لاوارث حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ ان کے گھر والوں نے بھی اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح حیوانیت کے ایک باب اپنے اختتام کو پہنچا۔